میرے ساتھ آپ نکالیں ہوشیہ کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 1-2 آیتیں پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم 6 باب میں سے 1-2 آیتیں پڑھیں گے. The book of Hosea chapter 4 and verses 1 and 6. 2 آیتیں ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر 6 باب میں سے ہم پڑھیں گے، اس کی پہلی 2-3 آیتیں ہم پڑھیں گے. یہاں پر یوں مرقوم ہے: آئے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی و شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے. اب 6 آیت: میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کر دوں گا تاکہ تو میرے حضور قائم نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. یہ خدا کا ہم پر فضل ہے کہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں. ہوشیہ نبی کی معرفت خداوند نے یہ کلام کیا اور اس نے کہا کہ خداوند کا اس قوم کے ساتھ جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک، اس ملک کے جو باشندے ہیں، یہ خدا شناسی سے اور راستی و شفقت سے خالی ہیں. ان لوگوں کے اندر خون ریزی ہے، انتشار ہے، اور یہ خدا کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ عدم معرفت سے ہلاک ہو رہے ہیں. خداوند نے جو کچھ وہ کر سکتا تھا، اس نے اپنے لوگوں کے لیے وہ سب کچھ کیا. اس نے ان کے پاس اپنے بندے بھیجے، اپنے نبی بھیجے، اس نے ان کے پاس وہ اس وقت کا جو پیغام تھا ان کو دیا، لیکن انہوں نے خدا کو جاننے کی کوشش نہ کی. آج ہم یہاں پر اس لیے جمع ہیں کہ ہم خداوند کو بہتر طور سے جان سکیں. ہم خدا شناسی کے لیے یہاں پر جمع ہیں. ہم یہاں پر ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جمع نہیں ہوئے. ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں، خداوند کو بہتر طور سے جانیں اور اس میں ترقی کرتے جائیں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور اگر یہ رفاقت خداوند کے ساتھ اس دنیا میں ہم رکھ لیں گے تو یہ رفاقت ہی ہمیں اس ابدی رفاقت میں لے جائے گی. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور خداوند کو جاننے کا سب سے بہترین طریقہ خداوند کے کلام کو جاننا ہے، اور خداوند کے کلام کو جاننے کے لیے ہمیں اس کا مددگار چاہیے. جب ہم خداوند کا کلام سنتے ہیں اور خداوند کے کلام پر ایمان لے کر آتے ہیں، تو اسی لمحے خداوند ہمارے دلوں میں آ کر سکونت کرتا ہے. وہ ہمیں اپنے بدن میں شامل کر لیتا ہے، اور اس میں پھر ہم بڑھتے جاتے ہیں. اور اس میں بڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ جو مددگار جو خداوند نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے دلوں میں سکونت کرے، کیونکہ وہی ہمیں تمام سچائی کی راہ پر لے جائے گا. تفسیروں میں نہیں لے کے جائے گا وہ، بلکہ وہ ہمیں تمام سچائی کی راہ میں لے کر جائے گا. اور ایک وقت تھا جب انجیل کی خوشخبری سنائی گئی. میں ایک آیت پر غور کر رہا تھا، متی کی انجیل کے 24ویں باب کی 14ویں آیت، جب خداوند نے یہ کہا کہ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ گواہی ہو، پھر خاتمہ ہوگا. اب یہ بادشاہی کی خوشخبری کیا ہے؟ ایک تو ہم جانتے ہیں یہ نجات کی خوشخبری ہے، ایک ہم جانتے ہیں ابدی خوشخبری ہے، ایک یہاں پر بادشاہی کی خوشخبری ہے. اور بادشاہی کی خوشخبری نجات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے لکھا ہے تاکہ گواہی ہو. وہ گواہی کے لیے ہے. اور اس کی بادشاہی کا ڈنکا جو ہے یہ کب سے بج رہا ہے؟ جب سے خداوند، یہ گواہی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا گواہی کے ساتھ تعلق کیا ہے.
جب سے بنی اسرائیل 1948 سے آ کر اسرائیل کے اندر پھر سے بود و باش کر رہے ہیں، پھر سے وہاں آباد ہو رہے ہیں، اور دنیا کے نقشے پر اسرائیل بطور آزاد مملکت ایک ریاست پھر سے دنیا پر ابھر کر آئی ہے 14 مئی 1948 سے، اور وہ جہازوں پر بیٹھ کر واپس اپنے ملک میں آباد ہو رہے ہیں۔ دنیا کے تمام کونوں سے، تمام علاقوں سے، تمام ممالک سے بنی اسرائیل وہاں پر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اب واپس آ رہا ہے۔ وہ بطور بادشاہ، جیسے اس نے اپنے شاگردوں کو بھی دعا سکھائی، اس نے کہا تیری بادشاہی آئے، اور وہ کب آئی؟ ایک تو اس کی بادشاہی اس کی کلیسیا میں بھی آئی، لیکن ایک بادشاہی وہ ہے جب وہ اپنے تخت پر بیٹھے گا، بطور ابن داؤد آئے گا، اور وہ بطور ابن داؤد اب بنی اسرائیل کے پاس آ رہا ہے، اور یہ تمام قوموں میں، دنیا کی تمام قوموں میں گواہی ہوگی۔ اس نے کہا تاکہ تمام قوموں میں گواہی ہو اور پھر خاتمہ ہوگا۔ تھوڑی سی اس کے اندر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب بطور ابن داؤد خداوند کی بادشاہی کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے جو غیر اقوام کا منصوبہ ہے خداوند کا، اس کو وہ مکمل کرے گا۔ اور خدا کی جو بادشاہی ہے، ایک وقت تھا جب شیطان نے دنیا کی بادشاہیاں اس کو دکھائیں اور اس سے کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کر دے تو یہ تمام دنیا کی بادشاہیاں میں تجھے دوں گا۔ اور خداوند نے اس کو جواب دیا کہ صرف خداوند اپنے خدا کو ہی سجدہ کرنا واجب ہے۔ میرے عزیزو، کرنتھیوں کے خط کے اندر شیطان کو اس جہان کا خدا کہا گیا ہے، اور چند ایک مماثلتیں ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں۔ شیطان کو اس جہان کا خدا کہا گیا ہے، یہ 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اور 4 آیت ہے، کیونکہ وہ ہر بات میں خدا کی نقل کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر خدا کی بادشاہی بھی قائم ہونے والی ہے۔ خداوند 1000 سالہ بادشاہی کرے گا، اس کے پاس وہ اس دنیا کا اس وقت تو وہ خدا کہلاتا ہے، لیکن یہ سارا اختیار اس سے جاتا رہے گا۔ اور خدا نے جب اپنے بیٹے کو، اپنے کلام کو اس دنیا میں بھیجا تو لکھا ہے خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا سے میل ملاپ کر لیا۔ شیطان نے بھی اپنے فرزند کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کو ہلاکت کا فرزند کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہو کر خود وہ مخالف مسیح کی روح کام کر رہی ہے۔ اور جس طرح مسیح کلیسیا میں ہے، وہ کلیسیا جو اس نے 35 کے دن جس کا آغاز کیا، شیطان بھی اپنی کلیسیا میں، آپ کو معلوم ہے اس کی بھی کلیسیا ہے، جس کو قصبی کہا گیا ہے اس کی بھی کلیسیا ہے، جس کی حرام کار آگے سے اولاد بھی ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اور اس نے زمین کے بادشاہوں کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور وہ ان کے ساتھ مے نوشی کرتی ہے اور متوالی ہوتی ہے، اس کے بھی پیروکار ہے۔ جس طرح یسوع کی بھیڑیں اس کی آواز کو سنتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، بہت سی دنیا، بہت سے لوگ، بلکہ میں کہوں گا 4 باب میں، مکاشفہ کے 4 باب میں لکھا ہے کہ عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور وہ اس کے پیچھے ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کو وہ لے کر وہ دوزخ میں جانے کو ہے۔ میرے عزیزو، عالموں کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح نے 3.5 سال اس دنیا میں خدمت کی۔ مخالف مسیح کو بھی دانیل کے 17ویں ہفتے کا جو آخری حصہ ہے 3.5 سال، کیونکہ پہلے 3.5 سال میں اس کی بات نہیں چلے گی جب تک وہ نبی رہیں گے، وہ
زیادہ کام نہیں کر پائے گا، لیکن جو اگلے 3.5 سال ہیں اس کے اندر اس کی منسٹری بھی بڑے زور شور سے چلے گی۔ اس سے پہلے کہ خداوند آئے اور 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہو، 3.5 سال وہ بھی مخالف مسیح بھی جو اینٹی کرائسٹ ہے وہ بڑے زور شور سے اپنی منسٹری چلائے گا۔ ہم نے عدم معرفت سے ہلاک نہیں ہونا، بلکہ جیسے انہوں نے معرفت کو رد کیا تو خداوند نے بھی ان کو رد کر دیا۔ اور معرفت کیا ہے؟ خدا شناسی ہے، خداوند کو جاننا ہے۔ اگر ہم 6 باب پڑھے ہوشیہ کا اور اس کی پہلی آیت سے، تو وہاں پر لکھا ہے آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا، اور 2 روز ہم جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ یہ پطرس کے خط میں اس کے 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح سے اب تک 2022 یہ گزر گیا، اب یہ 23 چڑھ گیا، یعنی کہ 2023واں برس کا آغاز ہو گیا، اور یہ 2 دن گزر گئے، بلکہ 22 سال اور تھوڑے سی ایڈیشن خداوند نے غیر قوموں کو تھوڑا زیادہ وقت دے دیا ہے، کیونکہ آدم سے لے کر ابراہیم تک 2000 سال یہ 2 دن ہیں، ابراہیم سے یسوع مسیح تک 2000 سال یہ 2 دن ہیں، 4 دن ہو گئے، اور یسوع مسیح سے اب تک 2022 یعنی کہ 2 دن مزید گزر گئے، اور اب 7واں دن جو ہے اس کے سبت کا دن ہے، اس کے آرام کا دن ہے، یہ 1000 سالہ بادشاہی کا دن ہے۔ یہ دن اب آ رہا ہے، اور اس کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام قوموں میں ہوگی۔ تمام قوموں نے دیکھا کیسے بنی اسرائیل دنیا کے نقشے پر واپس ابھرا، کیسے یروشلم ان کو واپس ملا، اور پھر کیسے یروشلم اسرائیل کا دارالخلافہ بن گیا، اور اب پھر یروشلم واپس اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا خبروں کی شہ سرخیوں میں آ چکا ہے، جب اس کا جو ایک وزیر مسجد اقصی میں گیا، اس کا نام بن گویر تھا، اور وہ وہاں پر گیا اور اس نے جا کر یہ کہا، اس نے کہا کہ اسرائیل کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جس میں اس کی باشندے نہیں جا سکتے، آپ جہاں جانا چاہیں وہاں پر جاتے۔ ایک نئی کنٹروورسی اس نے شروع کی، اور اب بہت سے ممالک اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور چائنا نے کہا کہ ہم جو سیکیورٹی کونسل ہے اس میں ہم قرارداد پیش کریں گے، اور ہم کسی طرح یہودیوں کو روکیں گے کہ وہ دوسرے مذہبی مقامات پر نہ جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان قریب ایک اعلان ہونے والا ہے اس کی ہیکل کا۔ لیکن میرے عزیزو، اب ہم بالکل آخری زمانہ کے آخری حصے میں آ پہنچے ہیں، اور اب بالکل ہم خداوند کے پروگرام کے اخیر وقت میں ہم آ پہنچے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اب خدا کے حضور کیسے کھڑے ہیں، ہمارا کیا مقام ہے۔ اگر خداوند آج اس میٹنگ کے دوران یا اس میٹنگ کے بعد کسی بھی لمحے آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اگر خداوند آ جائے تو ہمیں پیچھے نہیں چھوڑے گا، ہم اس کے ساتھ جائیں گے؟ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اس دنیا میں یہی ہے کہ ہم اس کی ابدی رفاقت میں چلے جائیں، ہم خداوند کے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ اب کسی انسان کا پروگرام اس دنیا میں نہیں چلے گا، اب صرف خدا کا پروگرام چلے گا۔ لوگ بڑے پروگرام بناتے ہیں، اگلے کرسمس پہ ایسے کریں گے، اگلے نیو ایئر پہ یہ کریں گے، فلاں اینیورسری ایسے کریں گے، یہ کریں گے، وہ گھر ایسا بنائیں گے، یوں کریں گے، گاڑی یہ لیں۔ یہ سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اب اگر کسی کا پروگرام چلے گا تو وہ خدا کا پروگرام ہے، اور ہم نے اب حتی الوسع یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم خدا کے پروگرام میں شامل ہو جائیں، اپنے اپنے پروگرام ترک کر دیں،
کیونکہ اب کسی انسان کا پروگرام نہیں چلے گا۔ اور آئیے خداوند کی جانب واپس لوٹے۔ اگر ہم دنیا داری میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم نے خداوند کو کہیں پیچھے ہی چھوڑ دیا ہے، تو آئیں خداوند کی جانب واپس لوٹیں، کیونکہ تیسری آیت میں وہ کہتا ہے آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں، اس کا حضور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ خداوند کی جانب واپس لوٹیں، اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے میرے عزیزوں۔ چند ایک باتیں میں کرنتھیوں کے خط میں سے بھی کروں گا۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کا پیالہ بھی ہے جو برکت کا پیالہ ہے، اور شیاطین کا پیالہ بھی ہے۔ وہ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہر ایک بات میں خداوند کی کاپی کرتا ہے، اور مسیح کا دسترخوان بھی ہے، شیاطین کا دسترخوان بھی ہے۔ جب ہم عشاء ربانی لیتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنا دسترخوان، جو شیطان ہے اس کا بھی ایک دسترخوان ہے، کیونکہ جب ہم اس ترتیب کے مطابق جو خداوند نے ہمیں بتائی ہے نہیں لیتے، اس میں اپنی عقل شامل کرتے ہیں، دوسرے معبودوں کے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو شیاطین کا پیالہ بھی کہا گیا، اس کو شیاطین کا دسترخوان بھی کہا گیا ہے۔ اگر ہم وہ مسیح کے اس موت کا اظہار نہیں کرتے، اور اس کی جب تک وہ نہ آئے، یعنی کہ اس ریپچر کے دن کی تیاری نہیں کرتے، تو پھر ہم اس شیاطین کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہم شیاطین کے اس پیالے میں سے پی رہے ہیں، اس کے ساتھ شراکت رکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر خداوند کا روح ہمیں تیار کرتا ہے، اور یہاں پر 5ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے۔ خدا ہمیں تیار کر رہا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیانہ میں دیا، کسی اور نے نہیں۔ 35 کے دن، یا جب ہم ایمان لائے، جب ہم نے خداوند کو قبول کیا، تو بیانہ دیوتے ہو گیا، ٹوکن تو ہو گیا، ایک ٹوکن منی ہوتی ہے، وہ تو کام کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن جب وہ اپنی نجات کا کام ہماری زندگیوں میں، ہماری جانوں میں، ہمارے بدنوں میں مکمل کرے گا، تو پھر وہ جو بیانہ ہے اس کے اوپر وہ جو باقی چیز رہ گئی ہے وہ ساری ادا ہو جائے گی، وہ سارا کام اس کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر وہ پورا آل ان فلیش، سب کچھ روح، جان اور بدن میں ہمیں آزاد کر دے گا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے تیار کیا ہے۔ خدا جو ہمیں تیار کرتا ہے وہ خدا ہے، خدا ہمیں تیار کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے دل کو نیا کر سکتے ہیں تو یہ ناممکن ہے، اگر آپ اپنے روح کو نیا کر سکتے ہیں تو یہ ناممکن ہے۔ جب خداوند بادلوں پہ آئے گا تو وہ لوگ جو اندرونی طور پر نئے ہو چکے ہیں، جن کے اندر، جیسے حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے، میرے ساتھ آپ نکالیں حزقیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت، ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو، اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ جن کے اندر نئی روح آ چکی ہے، جن کے اندر نیا دل، یہ دل تو ہم نیا نہیں کر سکتے، ہم اپنے آرگنز کو کیسے نیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی روح کو کیسے نیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ خداوند کر سکتا ہے، خداوند کے لیے ممکن ہے۔ اور جن کے اندرونی
اوضاع تبدیل ہو چکے ہیں، جن کا اندر کا معاملہ ہے وہ نیا ہو چکا ہوگا، جب خداوند آئے گا تو پھر صرف بیرونی نیا بدن آپ کو ملے گا، اندرونی نہیں۔ اس وقت اندرونی کام کوئی نہیں ہوگا، اس وقت صرف بیرونی کام ہوگا جب خداوند بادلوں پہ للکارے گا، اور یہ اندرونی کام یہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا، آپ کے گھر والوں کو بھی معلوم ہو جائے گا، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کے شوہر کو، آپ کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، ان کو معلوم ہو جائے گا یہ شخص تبدیل شدہ ہے، اس کا دل نیا ہو چکا ہے، اس کے پاس نئی روح ہے۔ وہ آپ کی گواہی دے سکتے، اگر کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، کسی کے بہن بھائی یہ گواہی نہیں دے سکتے، وہ کہتے یہ تے اون جی ساڈے نال لڑدا جھگڑدا ہے، یہ تے اون جی ایری تے عادتاں ہی نہیں تبدیل ہوئیاں، یہ تو ویسے ہی اتنی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ تو اسی طرح جھگڑالو، اسی طرح ہر کام میں یہ دنیا داری کے کاموں میں چلتے پھرتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ تہاڈا کام حالے نہیں بنیا، آپ کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کی اندرونی تبدیلی جو ہے یہ تبدیلی ظاہر ہو جائے گی، آپ کو لوگ جان جائیں گے کہ یہ یسوع کا بندہ ہے، یہ یسوع کے لوگ ہیں۔ جیسے یسوع ہر شخص کو معاف کرتا تھا، وہ معافی کا وہی معیار آپ کے اندر آ جائے گا، وہ میل ملاپ کا، کیونکہ اس نے یسوع کی جو خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا سے میل ملاپ کیا، اور مسیح نے صلیب پر سب کو معاف کر دیا، وہی میل ملاپ کی خدمت ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ آپ کے وسیلہ سے اس دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے، اور لوگ آپ کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کی خدمت آپ کے وسیلہ سے آگے جاری ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کس طرح اس دنیا میں جئیں، تو ہمیں اس دنیا پر اسی طرح جینا ہے جس طرح جیسے مسیح ہماری خاطر ہوا، اور ہم اس کے لہو کی قیمت سے خریدے، ہم اپنے نہیں ہیں، اس کی قیمت ہمیں اس نے ادا کی ہے، اور ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور اب ہم نے اسی کے لیے جینا ہے۔ یہ 5ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے، سوری میں اوپر سے تھوڑا سا پڑھوں گا، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیے، بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ میرے عزیزوں، ہم بے شک جتنے مرضی خوبصورت الفاظ بولیں، کلام پڑھیں، ان لفظ، یہ بائبل اس دن بھائی نے پیغام دیا، اسے کہا الفاظ مار ڈالتے ہیں، لیکن جو زندہ کرتا ہے وہ خدا کا روح ہے۔ ہم الفاظوں کے صرف خادم نہ بنے۔ جب خداوند کی پہلی آمد ہوئی تو وہ الفاظوں کے خادم تھے، اس لیے خداوند نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا۔ ہم نے روح کے ساتھ لوگوں کو جیتنا ہے۔ ایک نیا دل، جب آپ نئے روح کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کریں گے تو آپ کی گفتگو نمکین ہوگی، لوگ جان جائیں گے کہ آپ ڈفرنٹ ہیں، آپ کی بات چیت، میں نے اکثر میسج کے خادموں کو دیکھا ہے، بڑا آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو لتاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بحث مباحثے سے باہر نکل آئے۔ ہمیں بحث مباحثہ نہیں چاہیے، ہمیں نیا دل چاہیے، ہمیں نیا روح چاہیے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔
زندہ خداوند زندگی دینے آیا، اور وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس نے میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے۔ یہ وہی خدمت ہے جو الہی ہے، جو خداوند نے اس دنیا میں کی، اور جس نے معافی کا تجربہ حاصل کیا ہے صرف وہی دوسروں کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے خداوند سے معافی کا تجربہ حاصل کیا ہے، اگر آپ جان گئے ہیں کہ یسوع نے آپ کے ہر ایک گناہ کو معاف کر دیا ہے، تو پھر ہی اسی جذبے کے ساتھ آپ دوسروں کی خطاؤں کو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ خدا انہی کو استعمال کرتا ہے جن سے وہ میل ملاپ کرتا ہے۔ جن سے وہ میل ملاپ نہیں کرتا تو تواڈے اچھے الفاظ بھی لوگوں نو متاثر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے اندر وہ میل ملاپ کی خدمت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ میل ملاپ کی خدمت ہوگی تو پھر ہی خداوند آپ کو استعمال کرے گا۔ اور 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ 5ویں باب کی پہلا کرنتھیوں اس کا 5ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ہم نہ صرف راست باز ٹھہرائے گئے بلکہ مسیح میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو گئے۔ ہاللویا۔ یہ ڈیوائن ہے میرے عزیزو، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے کہ ہم خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یہ مکمل مخلصی ہے، یہ مکمل خوشخبری ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے، نیا دل، نئی روح، اور تاکہ خدا ہمارے اندر سکونت کر سکے۔ ہاللویا۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے عدم معرفت کے باعث ہلاک نہیں ہونا، ہم نے اپنے دلہا کی بات کو سننا ہے۔ ابلیس کی ابتدائی سے کوشش ہے کہ اس نے پہلے آدم کی دلہن کو بھی ورگلایا اور اب دوسرے آدم کی دلہن کو بھی ورگلانا چاہتا ہے، لیکن ہم نے خداوند کی آواز کو سننا ہے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری 2 روز ہو چکے ہیں، یہ بلکہ 22-23 سال اور گزر چکے ہیں۔ اب عنقریب میں کوئی وقت اور گھڑی کو تو نہیں جانتا، لیکن دنیا کے حالات دیکھیں، نشانیاں دیکھیں۔ جو بھائی پاکستان سے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں، صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے بلکہ یہ عالمگیر ہے۔ پاکستان میں موسم تبدیل نہیں ہوا بلکہ ساری دنیا میں ہو چکا ہے۔ دنیا کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، دنیا میں بد امنی ہے، دنیا بحرانوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور ایک ہی ہستی ہے جو اس بحرانوں میں سے اسے نکال سکتا ہے، اس کو امن کا گہوارہ بنا سکتا ہے، وہ امن کا شہزادہ ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جو اس دنیا کی پرابلمز میں سے دنیا کو نکال سکتا ہے، وہ وہی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور عنقریب وہ آ رہا ہے، اور وہ پہلے اپنی دلہن کلیسیا میں اپنا کام مکمل کرے گا، اور اس کے بعد پھر جو پرانے عہد کی کلیسیا ہے ان کے ساتھ اپنا کام مکمل کرے گا۔ ہم اب بالکل آخری وقت کے آخری حصے میں، اس آخری مرحلے میں آ پہنچے ہیں، اور یہ خداوند کسی بھی لمحے اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو یہاں سے لے جائے گا، لیکن جو شیطان کی کلیسیا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے عالم ارواح میں جا رہی ہے۔ ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے الفاظوں سے نہیں بلکہ خدا کے روح سے ہو کر، اس سے معمور ہو کر خداوند کی پرستش اور ستائش کرنی ہے، کیونکہ ایک نسل ایسی آئی جو لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کی پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، اور یہی وہ نسل ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرے، کیونکہ ہمارے پاس پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک پورا کلام منکشف ہو چکا ہے۔ کوئی ایسا بھید اب باقی نہیں رہا جو اس نے کلیسیا پر منکشف نہیں کیا۔ ہر ایک چیز جو ہمیں جاننی چاہیے خداوند نے ہم تک پہنچا دی ہے، اس نے اپنے بندوں کے وسیلہ سے، اور اب ہم بالکل خداوند کی آمد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس نے کہا جب تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو
ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا کیسے بدحالی کا شکار ہے، ایک قحط کا، ایک ایسا قحط کا سما بنا ہوا ہے کہ لوگ آٹے اور روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن خداوند کا جو طالب ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ خداوند اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے اور اپنے لوگوں کو ہر ایک چیز مہیا کرتا ہے، فریادیوں کو سنتا ہے، اور وہ آسمان سے من برسا کر اپنے لوگوں کو سیر کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو سنبھالے ان مشکل حالات میں۔ خداوند اپنا کبھی ہاتھ بڑھا کر، اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا کر آپ کو، آپ کے بال بچوں کو، عزیزوں کو، سب کو سنبھالے، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔